وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. امام احمد رضا کو وہی اعلیٰ مانتا ہے، اعلیٰ جانتا ہے، اعلیٰ پہچانتا ہے. اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور یہ حق بھی ہے کہ خون کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خون کا اثر ہوتا ہے. تو خون جیسا ہوگا، جس کوالٹی کا ہوگا ویسا اس کا اثر ہوگا. اب جب خون اعلیٰ نسل کا ہوگا تو اعلیٰ مزاج بھی ہوگا، اعلیٰ خیال بھی ہوگا، اعلیٰ نظریہ بھی ہوگا، اعلیٰ عقیدہ بھی ہوگا، اعلیٰ مزاج بھی ہوگا، اعلیٰ فکر بھی ہوگی، اعلیٰ ذہن بھی ہوگا. اور اعلیٰ حضرت والے ہیں تو اعلیٰ سوچ والے ہیں، اعلیٰ نظریے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ جیتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور الحمدللہ جو جس کا ہوتا ہے وہ اس پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں اور اعلیٰ حضرت پر ناز کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر فخر کرتے ہیں. ایک موقع پر حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اس لیے سادات گھرانے میں پیدا نہیں فرمایا، وہ قادر مطلق ہے، بار الہ ہے، وہ چاہتا تو سید بنا دیتا، لیکن اس لیے سادات گھرانے میں پیدا نہیں فرمایا. اگر امام احمد رضا خود سید ہوتے تو پھر سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ لیکن یاد رکھنا امام احمد رضا اگر سید نہیں ہیں تو سیدوں سے جدا بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے اندر سادات کرام کا جلوہ ہے اور سادات کے اندر امام احمد رضا کا جلوہ ہے. نہ وہ ان سے جدا ہے نہ وہ ان سے جدا ہے، ان میں ان کا جلوہ ہے، ان میں ان کا جلوہ ہے. یعنی اس کو یوں سمجھو اس زمانے میں میری محبت ان علماء کی محبت ہے اور علماء کی محبت میری محبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ سادات کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ علماء کو گالی بکنے لگے، علماء کی شان میں توہین کرنے لگے، یا علماء سے محبت میں اس قدر عقیدت میں اندھے ہو گئے کہ سادات کرام کی گستاخی کرنے لگے. یاد رکھنا نہ ہم ان سے جدا ہیں نہ یہ ہم سے جدا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اگر خون رسول ہے تو ان کے اندر علم رسول ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ بریلوی ہیں، آل رسول والے بھی ہیں، اصحاب رسول والے بھی ہیں، اور جو آل رسول کا ہوگا وہ اصحاب رسول کا غلام ضرور ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی پہچان ہے. حضرت عظیم البرکت نے ہر موڑ پر، ہر محاذ پر، ہر موقع پر ہماری رہبری کی. امام عشق و محبت فرماتے ہیں سنیوں کہیں سے درود پڑھو آقا سنتے ہیں، دور سے پڑھو تو بھی سنتے ہیں، قریب سے پڑھو تو بھی سنتے ہیں. نبیر سرخ پوش اعظم بخاری سادات عرایہ شریف کے جد سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ وہ بزرگ ہیں جماعت اولیاء میں تاریخ میں آتا ہے جنہوں نے 7 مرتبہ ننگے پاؤں پوری دنیا کی سیر فرمائی اور آپ نے سورج سے ملاقات کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کو ایک اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ امام حضرات جو مصلی پر نماز پنجگانہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل. یہ اعلیٰ حضرت نے جو نقل کیا ہے یہ عمل بھی میرے جد کریم مخدوم جہانیہ جہاں.
سمجھ رہے ہیں. اور ایک قول ملتا ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا تاریخ کے حوالے سے کہ اگر کسی مصیبت اور بیماری میں کوئی گرفتار ہو جائے تو آیت کریمہ کی صورت میں حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ اسی کو پڑھے فساحل یا الہی کل صابین بحرمت سید الابرار ساحل، تو اللہ اس بیماری سے اس مصیبت کو اس کو نجات عطا فرماتا. سمجھ رہے ہیں. یہ جد کریم سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ جب سورج سے ملاقات کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکم یا جدی، تو آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت. سبحان اللہ. تو ہم غلاموں کا عقیدہ ہے کہ آقا ہمارا سلام بھی سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہی عقیدہ بریلی کے امام دے رہے ہیں. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے درود پاک. اللہم سیدنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا قاسم رزق اللہ یا شفیعنا یوم الجزاء یا دافع البلاء والوباء. لو لگی ہے، میرے امام نے کہا نا لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں، ہے نا. تو انسان کو بلاوا جو آقاؤں کے دربار سے آتا ہے اور جو کچھ فیض ملتا ہے وہ اس کی لو اور عقیدت اور نسبت کی بنیاد پر، نہ کہ دولت کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں. دولت تو ایک ضرورت کی چیز ہے. میں اکثر کہتا ہوں جو انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، یاد رکھیے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو زندگی بھر پیسہ دوڑاتا ہے، زندگی بھر پیسہ اس کو دوڑاتا ہے. اور آپ توجہ ہٹا دیجئے پیسے کی طرف سے تو دیکھیے پیسہ آپ کے پیچھے نہ بھاگے جب کہیے گا. اور میں وہی بولتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر جو خود میرا مشاہدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں. اگر لالچ ہے، حویث ہے تو کبھی پوری نہیں ہوگی. اور توکل مضبوط ہے، صبر و تحمل ہے، نیتیں اچھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اتنا اللہ دے گا، اتنا اللہ دے گا کہ آپ خود تو کھائیں گے، نہ جانے کتنے آپ کے گھر سے کھائیں گے. سمجھ رہے ہیں. اور سخاوت میں برکت ہے. سخی سے اللہ بھی قریب، رسول اللہ بھی قریب، جنت بھی قریب. بخیل سے اللہ بھی دور، رسول اللہ بھی دور اور جنت بھی دور. سمجھ رہے ہیں. تو سخی بنو، بخیل نہ بنو. اور سب سے بڑی اس کی سخاوت یہ کہ اس کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. آج حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے مشاہدات بول رہا ہوں اور ہمارے اسلاف کی زندگی بھی وہی ہے. یہ تو ان کا ظرف ہے، ان کا حسن ظن ہے علامہ قاری جمال علیمی صاحب کا. میں تو بہت بڑا گنہگار اور نکما ہوں. سرکار ہم فقیروں میں طرز ادب کہاں، ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سمجھ رہے ہیں. جو آدمی جتنا زیادہ اپنے آپ کو، اپنے خواہشات نفس کو مارتا ہے، اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے. تو یہ ان کی محبت ہے، اس نے زن ہے. انہوں نے یادگار اسلاف کے تعلق سے کہا میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے اسلاف کا صحیح معنی میں نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کا نمونہ بنا دے. سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اسلاف کی زندگی دیکھیں گے، اسلاف کے طور و طریقہ دیکھیں گے، اسلاف کے حالات دیکھیں گے، ان کے معاملات، ان کے معمولات دیکھیں گے، اور پھر آپ اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور اتار لے جائیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر برکتیں آپ کی چومیں گی. سمجھ رہے ہیں. برکتیں آپ کے قدم میں چومیں گی اور آپ کی زبانوں میں بھی اثر ہوگا، آپ کے سینے بھی منور ہوں گے. اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بھی بنا دے گا اور آپ جو خواہش کریں گے جائز اللہ وہ پوری فرما دے گا. اور ہمارے اسلاف کا یہی تو تھا، وہ کہتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے. اور جو کہتے تھے اس کو کر کے دکھاتے تھے، تبھی ان کے اندر وہ روحانیت ہوتی تھی. اور روحانیت جب ہوتی ہے تو اس کا روب الگ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں. اور وہی پیر ہے جس کے اندر روحانیت ہو، باروب ہو.
حکم شرع بیان کرنے میں رعایت نہ کرے، یہ امیر کا بنگلہ ہے، یہ مالدار کا گھر ہے، یہاں میرا قیام ہے، یہ مجھے نذرانہ دے گا، یہ روٹ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا تو مجھے مسافہ کون دے گا؟ ارے وہ سیٹھ راضی ہے کہ اللہ راضی ہے؟ اللہ راضی ہے۔ تم حکم شرع بیان کرو اور ایک سا رہو، ظاہر سے ادا باطن مضبوط ہو، پھر تمہاری زبان میں اللہ وہ اثر دے گا، تم کہو گے اس کے دل میں ایسا اثر پیدا ہوگا اور پھر وہی تمہارا سچا شہیدہ ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کے ساتھ زندگی میں رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص تھا، نوالا پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا۔ ایک سائل پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا دیکھ جو میرے پاس ہے حاضر ہے، اگر آپ لیں تو اس سے پیٹ بھر لیں، سیراب ہو جائیں۔ ہاں اگر تمہیں اس سے اچھا کھانا ہے تو میں ایک پتہ بتاتا ہوں، ایک گھر کا، وہاں چلے جاؤ، 2 شہزادے نکلیں گے، ان کو ان کے نانا کا وسیلہ دینا، وہ تمہیں اس سے اچھا کھلائیں گے، وہ تمہیں اس سے اچھا کھلائیں گے۔ اللہ اکبر، سائل گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، 2 شہزادے نکلے، ایک حسن ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے قاری جمال علمی صاحب سے، کیا شعر تھا؟ آدھا حسن آدھا حسین، بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ آدھا حسن آدھا حسین، اور وہاں سراپا حسن حسین نکلے، سمجھے؟ سائل نے سوال کیا، اب ام السادات، خاتون جنت، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عالمہ قاریہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولائے کائنات کی زوجہ، حسنین کریمین کی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی لے کے آئے حسنین کریمین، کھلایا پلایا، سیراب ہوا سائل۔ اب اس کی وفاداری دیکھیے، اس نے کہا حضور میں تو سیراب ہو گیا، ایک خوراک مجھے اور دے دیجئے۔ کہا جب تیرا پیٹ بھر گیا تو اب ایک خوراک کیوں طلب کر رہا ہے؟ وہ کس کے لیے؟ کہا جس نے اس گھر کا پتہ بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نے اس گھر کا پتہ بتایا۔ اب یہ تھوڑی نا کہ مجھے قاری جمال صاحب نے یہ یہاں کا راستہ دکھا دیا، ہم قاری صاحبی کو بھلا دیں۔ ہاں یہ تو غداری ہے، ہمارے اس کمائے ہوئے رزق میں برکت نہیں ہوگی اگر ان کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا دل آزاری کر رہے ہیں۔ یہ وسیلہ بنے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہو اور قاری جمال نہ ہو تو دل قاری جمال پر ہوگا، کیونکہ یہاں تک پہنچانے والا وسیلہ موجود نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف کی زندگی رہی ہے، ہمیشہ انہوں نے اپنے ماضی کو یاد رکھا، اپنے وسیلے کو لے کے چلے، تبھی الحمدللہ ماضی سے زیادہ ان کا پھر مستقبل روشن اور تابناک ہوتا چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عزتیں جب ملتی ہیں جب دعائیں ملتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب چاروں جانب سے دعائیں آپ کو ملیں گی، سب کا حقوق آپ ادا کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، سمجھ رہے؟ تو انسان اپنی نہیں سامنے والی دعاؤں سے چلتا ہے، سامنے کی دعا سے چلتا ہے۔ اپنی دعا سے 4 منٹ کھڑا رہے گا، لیکن سامنے کی والے کی دعا سے 4 سال کھڑا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال کھڑا رہے گا۔ اس لیے صوفیاء کرام کا ایک یہ بھی قول ہے کہ جو دوسروں کو دعا دے اسے دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان دوسروں کی دعا سے چلتا ہے، اور دعا ایسی چیز ہے جو اس پر فتن دور میں نہیں ملتی۔ دعا ملتی ہے تو ادب سے، خدمت سے ملتی ہے نا؟ اور ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا۔ جس نے کسی نے ایک شعر کہا ہے، جس نے دے دی دعا وہ پھٹے کمبل میں رہتا ہے، اور جس کو دے دی دعا وہ سلے کمبل میں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دعائیں لیا کرو، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا تاثیر بدل دیتی ہے، اور وہی دعا اثر بھی رکھتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے، اور دل سے وہی دعا نکلتی ہے جب دل خوش ہوتا ہے۔ تو جب تم دل خوش کرو گے خود بخود دل سے دعائیں نکلیں گی، وہ تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کرائی میں نے کر دی، یہ بھی حکم ہے، قرآن میں ہے، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت 70 بار لبیک کہتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے دعا کے لیے نہیں کہا، آپ کی خدمت سے دل اتنا خوش ہو گیا کہ دل سے خود بخود دعائیں نکل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے سائل نے ایک خوراک اور دے دیجئے۔ کہا وہ کس کے لیے جب تمہارا پیٹ بھر گیا؟ تو کہا حضور جس نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے۔ تو شہزادے نے کہا جانتے ہو اس بوڑھے شخص کو وہ کون ہے؟
کہا نہیں، کہا وہی تو میرا باپ علی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علی کی بزم کا کچھ ایسے اہتمام کریں، فرشتے آ کے زمین پر ہمیں سلام کریں، یا آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، نجف میں صبح کریں تو کربلا میں شام کریں۔ کشور روحانیت کا پہلے ایک نقشہ بنے، تب سمجھ میں آئے وہ کس شان سے مولا بنے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال ہم لوگ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اہل اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، نبی کا عاشق بنایا، اور نبی کے گھر والوں اور نبی کے در والوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ پرفتن دور چل رہا ہے، اس پر بولنا اشد ضروری ہے ہم بریلوی سادات کو، کہ آج کچھ لوگ مولا علی سے محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن سرکار صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھو ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے بہت سارے کلمات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر ابن ابو قحافہ، تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو اور تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ایک خاتون نبی کی بارگاہ میں آئیں کوئی مسئلہ لے کر، آقا نے فرمایا خاتون جاؤ کل آنا۔ تو اس خاتون عورت تو اللہ ماشاءاللہ ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکل گیا ہے محمد اگر کل آپ کا انتقال ہو گیا کل تک، تو میرے آقا شان ابو بکر بیان کر رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر محمد ابن عبداللہ نہیں ملے گا تو میرا ابو بکر تو ملے گا نا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں کہ آپ نے مالوں کو اللہ کی راہ میں کس قدر خرچ کیا ہے، کس قدر قربانی دیا ہے۔ آج اللہ ہمیں اگر مال دے رہا ہے تو ہم سب سمیٹ رہے ہیں، کتنا ہم خرچ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم آل نبی ہیں، ہم پر کسی کا احسان نہیں، تو نبی تو خود فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے غلام ہیں، آقا اپنے غلام کے لیے بارے میں فرما رہے ہیں، ابو بکر سب سے زیادہ اگر مجھ پر کسی کا احسان ہے تو تمہارا ہے، سب کا احسان کا بدلہ تو میں نے دے دیا، لیکن تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں دے گا۔ اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ہے، یہ بھی آقا کریم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے لیا۔ ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پہاڑ نے نبی کا استقبال کیا، ہلنے لگا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا، اثبت احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا علم غیب بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی اپنی زبان فیض ترجمان سے کیا فرمان ہے، اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ اے احد سن، تجھ پر ایک نبی ہے، تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ تو آقا بنفس نفیس خود تشریف فرما، اور صدیق کون؟ یار غار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اور شہیدانے، اور دو شہید ہیں، وہ کون؟ عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود موجود ہیں، لیکن نبی آپ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، گویا نبی کا علم غیب ظاہر ہو رہا ہے، نبی آگے کی خبر دے رہے ہیں کہ آگے عمر بھی شہید ہوں گے اور عثمان بھی شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اور تفضیلیت کے تو پیروں کو توڑ، زنجیروں کو توڑ دیا مولا کائنات نے،
سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کسی نے کہ کون افضل ہے نبی کے بعد، تو مولا علی خود فرماتے ہیں نبی کے بعد ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ تو مولا علی کا قول ہے اور ہم مولا علی والے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مولا علی کو خلیفہ چہارم مانتے ہیں اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور کسی صحابی کے گستاخ نہ بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے آقا نے مطلق فرمایا، خاص نہیں کیا کہ وہ ابو بکر ابن ابو قحافہ ہوں، عمر ابن خطاب ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، حتیٰ کہ امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے سارے صحابہ کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سرکار نے فرمایا کل قیامت تک 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کی نشاندہی فرما دیں، تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جس کا عقیدہ نبی اور اصحاب نبی سے ملتا ہے وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطر رسول اللہ کی آل رسول سے بھی آل رسول سے محبت کرو، اصحاب رسول سے بھی محبت کرو۔ اور ایک پیغام جو اس وقت پورے ملک میں دے رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو 2 ہاتھ دیا ہے نا قاری صاحب، 2 ہاتھ دیا ہے، ایک ہاتھ میں 5 انگلی، ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہے نا۔ کتنی ہیں؟ ایک میں کتنی؟ تو ان 5 انگلی میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے، یعنی دائیں ہاتھ میں نبی کی اہل بیت کا دامن ہو اور بائیں ہاتھ میں نبی کے اصحاب کا دامن ہو، یعنی ایک میں گھر والوں کا ہو، ایک میں در والوں کا ہو۔ اور الحمدللہ مولائے کائنات کی ذات سارے صحابہ پہ جب نظر اٹھاتا ہوں تو سرکار مولا علی کی وہ ذات ہے جو ڈبل پنجتنی ہے۔ ہم سے زیادہ کوئی علی کو مانے گا بریلویوں سے زیادہ، بولو سبحان اللہ۔ مولا علی ڈبل پنجتنی ہیں۔ اب کیسے؟ آقا کے گھر والے کون ہیں؟ آقا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہیں نبی کے گھر والے۔ آقا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ہیں نبی کے گھر والے۔ ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ایک ہاتھ میں تو ایک میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں نبی کے در والوں کا دامن ہو۔ ہم گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ میرے امام نے بریلی شریف سے فرما دیا صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شورے ہیں، ان چاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت کریں انشاءاللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ اور یہ مشائخ کالپی کانفرنس ہے، سرکاران کالپی کے نام سے محفل منصوب ہے، اور شہزادے سرکاران کالپی یہاں قیام فرماتے ہیں، گیا سے ملت دامت ظلہ العالی۔ تو سرکار میر محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی بلند ہے۔ آپ سرکار سیدی آقائی مولائی سرکار شاہ جمال الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور سرکار جمال الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارا رشتہ بھی ہے۔ ہمارے ارایہ سادات شریف میں کئی رشتے ہیں، سبحان اللہ۔ وقت نہیں کہ میں اس کو اب تفصیل سے بیان کروں، کیونکہ ہمارے ضلع فتح پور ہی میں سرکار جمال الاولیاء کا آستانہ ہے، کوڑا جہان آباد شریف میں، سمجھ رہے ہیں؟
سرکار سیدنا میر محمد کالپیوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار جمال الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. تو جب آپ شاگرد تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنے استاد سرکار جمال الاولیاء سے بیعت ہوئے. اور جب آپ بیعت ہوئے تو سبحان اللہ کیا کہنے، اسی وقت چاروں سلاسل کی اجازت و خلافت سرکار جمال الاولیاء نے سرکار میر محمد کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ، چاروں سلاسل. اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ مرید ہونے کے بعد شیخ مرید کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے نواز دے. یا تو میرے اعلیٰ حضرت کی ذات کہ جب ماہرہ مقدسہ پہنچے، سال رسول احمدی ماہروی ٹہل رہے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہرہ شریف بھی جو فیضان گیا ہے وہ سرکاران کالپی کا گیا ہے نا. بولیے سبحان اللہ. اور سرکار ماہرہ سے فیضان جو آیا ہے وہ بریلی شریف آیا ہے نا. سبحان اللہ. تو سرکار آل رسول احمدی فرماتے ہیں، میں متفکر تھا قیامت میں کیا ہوگا، اللہ نے میری فکر آخرت کو دور کر دیا، احمد رضا جیسا مرید دے دیا نا. سبحان اللہ. اور جب اعلیٰ حضرت بیعت ہونے کے لیے پہنچے تھے تو آل رسول احمدی ماہروی نے کیا فرمایا تھا، میاں کا دل تو صاف و شفاف ہے، ان کو نسبت کی ضرورت ہے نا. اور بیعت فرمایا اور تمام سلاسل کی اجازت و خلافت ما اعمال و اسقار عطا فرما دیا. سمجھ رہے ہیں. اور میاں وہی خلافت ہے جو عطائی ہو، جو الہامی ہو، جو اشارہ ہو، سمجھ رہے، حکم ہو، سمجھ رہے ہیں، یا اس کو آزمایا جائے، مجاہدات ہو، مشاہدات ہو، سبحان اللہ ہے نا، اس کی تاثیری الگ ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے اسلاف کی زندگی آپ پڑھیں، سبحان اللہ. سرکار جمال الاولیاء نے بیعت فرمایا، چاروں سلاسل کی اجازت و خلافت سے نواز دیا. اور سرکار میر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی 7 سال کی عمر شریف سے لے کر تا زندگی کوئی بھی نماز با جماعت کبھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ پر الگ کیفیت طاری رہتی تھی. سرکار میر محمد ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم ذات ہیں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ آخری حصے عمر کے 26 سال آپ نے متواتر مسلسل روزے رکھے، صرف ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، باقی 26 سال مسلسل آپ روزے دار رہے. پھر سیدنا سلسلے نقشبندیہ کے بانی سرکار سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، میر محمد اپنے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں جو آگرہ کی سرزمین پر بنفس نفیس موجود ہیں، آپ ان سے جائیں اور ان سے ملاقات کریں. سبحان اللہ. اور وہ بزرگ کون ہے جانتے ہیں؟ حضور سیدنا سرکار میر ابو الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میر ابو الاولیاء سے بھی ایک کڑی آرایا شریف میں آئی ہے. اور میر ابو الاولیاء ان 4 بزرگوں میں الحمدللہ میرے مشاہدے کے مطابق ان 4 بزرگوں میں ہیں جہاں پہنچنے کے بعد فوراً سحر و آصف دم توڑ دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار میر ابو الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وہ بزرگ ہیں میر ابو الاولیاء، بڑے سرکار بہاؤالدین نقشبند بخاری جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بڑے اعلیٰ مقام پر آپ فائز، ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ کی منزل پر آپ فائز. اور سرکار میر ابو الاولیاء ہی وہ بزرگ ہیں کہ جب اجمیر شریف میں مراقبہ کر رہے تھے، غریب نواز تشریف لائے اور آپ کو کہا یہ لو چشتیہ سلسلے کی اجازت و خلافت، تو میر ابو الاولیاء نے کہا کہ حضور مراقبے میں نہیں لوں گا، ہاتھ کے ہاتھ لوں گا. تو غریب نواز نے کہا پھر آؤ میری تربت پہ بلایا اور دائنہ ہاتھ باہر کیا اور ہاتھ کے ہاتھ سرکار میر ابو الاولیاء کو اجازت و خلافت سے نوازا. سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار میر ابو الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی بارگاہ میں سرکار میر محمد کو سرکار بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. اور آپ نے وہاں سے پالکی پہ سوار ہو کر پھر آپ آگرہ تشریف لے گئے اور سرکار میر ابو الاولیاء سے ملاقات کیا. میر ابو الاولیاء نے آپ کا استقبال کیا اور نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر نا. سبحان. یعنی بزرگوں کے استقبال میں جو نعرہ لگتا ہے یہ سمجھیے بزرگوں کی سنت ہے نا. بولو سبحان اللہ. تو جب آپ نے نعرہ تکبیر لگایا تو آپ فرماتے مجھے کوئی اس وقت کیفیت طاری نہیں ہوئی، لیکن جب سرکار میر ابو الاولیاء نے میرا ہاتھ پکڑ کے پھر نعرہ لگایا تو میرے جسم میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد آپ نے بھی چاروں سلاسل عربہ کی سرکار میر محمد کو سرکار میر ابو الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت و خلافت
خلافت سے نوازا، اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے کالپی شریف، اور کالپی شریف نے آپ نے مدرسہ قائم کیا، درس و تدریس کا کام انجام دیا، اور بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آپ سے فیض حاصل کرتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے۔ پھر 10 سال کے بعد پھر آپ نے جا کر سرکار میر ابو العلا کی بارگاہ میں پھر حاضری دیا، اور تاریخ میں آتا ہے پھر 4 مہینے مسلسل آپ نے سرکار میر ابو العلا کی بارگاہ میں قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سرکار میر محمد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہیں میر احمد آرام فرما ہے، میر فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ میرے امام نے اپنے شجرے میں فرما دیا، دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، اللہ ان بزرگوں کا سچا ہمیں اسیر بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تیرا شکر، تو نے رسول دیا رسول اعظم، شہید دیا شہید اعظم، امام دیا امام اعظم، غوث دیا غوث اعظم، خواجہ دیا خواجہ اعظم، مجدد دیا مجدد اعظم، مرشد دیا مرشد اعظم، اور مفتی دیا مفتی اعظم۔ مولا ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے، کاش محشر بھی رب کر دے حوالے ان کے، تجھ کو بننا ہے گر فخر سلاطین جہاں، دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالین ان کے، دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام، ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام، صلی اللہ علیہ وسلم، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما توفیق الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔